बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। आपका एस्ट्रोलॉजर फवाद वसीम। सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। ये हफ्ता कैसा रहेगा, इसके आगाज़ करने से पहले यहाँ पर एक बात कहना बहुत ज़रूरी है। आजकल कोरोना की लहर में दिन ब दिन फिर इजाफा होता जा रहा है, जिससे लोग खौफज़दा तो हैं, लेकिन यहाँ खौफज़दा होना ही काफ़ी नहीं है। हम लोगों को चाहिए बाकायदा मास्क का इस्तेमाल करें और हर घंटे बाद सैनिटाइज़र से हाथ वॉश करें और सोशल डिस्टेंस रखें। ये आपके लिए भी बेहतर है और आप हमारी आने वाली नस्लों के लिए भी बेहतर है। कोरोना का हमला जो इंसानी जान के लिए बिल्कुल ख़तरा है। कोरोना जिससे फ्लू, बुखार और सांस लेने में दुश्वारी पैदा होती है, जो इंसान कोरोना वायरस का शिकार होता है। आपने कभी ये बात सोची है कि जिस्म और रूह को सिर्फ़ एक ही चीज़ जोड़े हुए है, वो है सांस, जो दोनों के दरमियान में है। इंसान सांस लेना बंद कर दे तो जिस्म धर ज़मीन से गिर जाता है। जिस्म जो ज़मीन पर पड़ा रहता है और वो अपने मकाम की तरफ भाग जाती है। इसलिए ये सांस बड़ा अहम है इंसान की ज़िंदगी के लिए। लिहाजा हम लोगों को चाहिए कि कल सुबह उठें और सांस को जितनी गहराई से अंदर खींच सकते हैं खींचें और आराम आराम से इसको बाहर फेंकें। जैसे हम सांस को अंदर खींचते हैं, कई बैक्टीरिया जो इंसानी ज़िंदगी के लिए नुकसानदेह हैं वो गैर सेहतमंदाना होना शुरू हो जाते हैं। लिहाजा अपना और दूसरों का ख़ुसूसी तौर पर ख़्याल रखें और मास्क का इस्तेमाल करें। अब हम आते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। आपका ये हफ्ता कैसा रहेगा? सबसे पहले बुर्ज हमल यानी एरीज़। इस हफ्ते के शुरू में मून का आपके अससेंडेंट में होना और नए चांद का तलू होना, वो भी शुबान का, ये आपके लिए बड़ा सादतमंद है। ये आपके लिए सादतमंद है सिर्फ आपके हवाले से। तबीयत में बेहतरी देखने को मिलेगी, लेकिन साथ ही साथ तबीयत इमोशनल भी रहेगी। आसपास के लोगों पर तबीयत काफ़ी मेहरबान रहेगी। वालदा की तरफ ख़ास ध्यान देना होगा। इन 2 दिनों में जितनी भी हो अपनी वालदा की दुआएं लें। वैसे तो दुआएं हर वक्त लेनी चाहिए, लेकिन ये 2 दिन बड़े ख़ास हैं आपके लिए। उनकी खिदमत करें, उनसे दुआएं लें। और माली अखराजात तो हस्बे मामूल बढ़ेंगे ही, लेकिन कहीं ना कहीं से रकम भी मिलेगी और ख़र्च भी होगी। छोटे बहन भाइयों पर भी ख़र्चा होगा। औलाद की तरफ से लापरवाही मत बरतिए और ना ही गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कीजिए। सूरज जो कि आपके 5वें घर का मालिक है, वो 15 तारीख को ट्रांजिट करके पाइसिस में दाखिल होगा, यानी आपके 12वें घर पाइसिस में। 5वां घर जो औलाद का है, औलाद के बारे में लापरवाही मत बरतिएगा। बच्चे कुछ चीज़ें आपसे छुपाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी आँख को कितना को खुला रखते हैं। लिहाजा इन पर ख़ास तवज्जो देना होगी। वालिद के साथ कोई अनबन हो सकती है, लेकिन वो वक्ती होगी। सरकारी महकमों में जितने भी आपके मामला चल रहे हैं वो उलझाव का शिकार हो सकते हैं। उसमें हट दर्मी मत कीजिएगा और ना ही किसी के गलत मशवरे पर चलने की कोशिश कीजिएगा। मामलात को ज़रा डिले कर सकते हैं तो वो आपके हक़ में बेहतर होगा। या एक साइन तो बड़ा अच्छा है आपके लिए, सूरज का 12वें घर में होना। ये इंसान की ईगो को कम करता है, इंसान के अंदर एक निखार पैदा करता है। लोगों के बारे में एक नेक तमन्नाएं और अच्छे जज्बात इंसान के अंदर पैदा रहते हैं
اور انسان کے اندر نیک خیالات اور اچھے جذبات اجاگر رہتے ہیں، اسی لیے وہ دوسروں کی بلائی پر تلا رہتا ہے۔ ایریز والوں کے خفیہ معاشقے، اب وہ جو چاہے کر لیں، چھپنے والے نہیں بلکہ منظر عام پر آنے والے ہیں، لیکن آپ کا لب بریک نہیں ہوگا۔ ہاں البتہ یہ پیار و محبت کوئی نئی رشتہ قائم کر سکتا ہے۔ بزنس میں معمولی سی تبدیلی اور تیزی بھی دیکھنے کو ملے گی۔ ایک بات کا خاص دھیان رکھیے گا، خفیہ شراکت کی طرف مت جائیے گا، ورنہ نقصان اٹھانا پڑ جائے گا۔ اگر آپ نے شراکت کرنی ہے، یا تو اسے تحریری شکل دیجیے گا تو یا منظر عام پہ لا کے کیجیے گا۔ خفیہ شراکت سے ذرا پرہیز کیجیے گا۔ بزنس کے حوالے سے کوئی سفر پڑ سکتا ہے اور پڑے گا بھی، لہٰذا ایریز والوں کو چاہیے کہ پیر کی رات اور ہفتے کی رات 2 میٹھی روٹیاں پکائیں، وہ چاہے چینی والی کر لیں، اگر گڑ والی کر لیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اس کو رات کو سوتے وقت اپنے سرہانے رکھیں ایک سائڈ پہ، اور صبح کو اٹھیں، ایک روٹی وہ پرندوں کو ڈال دیں، بالکل اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کر، اور دوسری روٹی پانی میں رکھ کر اس کے بھی ٹکڑے کر دیں، وہ کوے خود ہی لے جائیں گے۔ یہ عمل اتوار اور منگل کے دن کریں، انشاءاللہ دیکھیے اللہ بہتر کرے گا۔ آپ کے اس ہفتے کا لکی نمبر 2 اور 9 ہے۔ برج ثور یعنی ٹورس، اس ہفتے صحت کا خاص خیال رکھیے گا، خاص طور پر اپنے ان بچوں کا جن کا برج ثور یعنی ٹورس ہے۔ ان کو نظر بد بھی ہو سکتی ہے، یا وہ کسی وبا کا شکار بھی ہو سکتے ہیں، کوئی بخار کا بھی۔ ذہنی دباؤ اور غصے کے باوجود ایک سائن تو بڑا اچھا بننے جا رہا ہے، خاص طور پر ٹورس والوں کے لیے، کہ وینس ایگزالٹڈ یعنی برج حوت میں ٹرانزٹ کرنے جا رہی ہے 17 تاریخ کو۔ یعنی جو لوگ آپ کے مخالف یا بلا واسطہ آپ پر تنقید کے تیر برساتے رہتے ہیں، وہ اب اچانک آپ کی طرف مائل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ نوکری پیشہ حضرات کو چاہیے، چاہے وہ سرکاری ہیں یا غیر سرکاری، ان کو اس ہفتے اپنے کام میں کافی لطف ملے گا اور مالی فائدہ بھی ہوگا۔ بزنس سے وابستہ لوگوں کی نئی ڈیلز بھی ہوں گی، لیکن وہ کچھ بڑے پیمانے پر ہوں گی۔ آپ کے اندر ایک نئی انرجی، ایک نیا کانفیڈنس دیکھنے کو ملے گا، جس سے آپ کی بزنس چھلانگ بالکل لمبی ہو سکتی ہے اور کامیاب بھی ہو سکتی ہے۔ رشتہ ازدواجیت میں لاکھ دوریاں یا غلط فہمیاں جنم دے چکی ہیں، لیکن پیار کی ایک کرن ضرور چمکے گی، کیونکہ نفرت سے ہی پیار اور پیار سے ہی نفرت نکلتی ہے۔ اگر آپ اس کرن کے ساتھ ہی محبت کی دہلیز پر قدم رکھیں گے تو ایک نہیں بلکہ کئی گھر ٹوٹنے سے بچ جائیں گے۔ نئے عہد و وفا اور نئی عشقیہ کہانیاں تراشنے کی کوشش مت کیجیے گا، اس سے پہلے بھی آپ نے کچھ عہد و وفا اور کہانیاں تراشی ہوئی ہیں جس کا کوئی مقصد نہیں نکلنے والا۔ اپنی ازدواجی لائف کو بہتر بنانے کی کوشش کریں، انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا۔ روزگار میں اچانک بہتری آئے گی، شیئر مارکیٹ، سٹا، لاٹری، پرائز بونڈ، بلکہ تمام جتنے بھی اور جیک پاٹ سے آپ کو باقاعدہ فائدہ ہو سکتا ہے۔ 19 اور 20 تاریخیں اس حوالے سے بہت بہتر ہے۔ جن لوگوں کا گارمنٹس، کاسمیٹک، بوتیک، شوبیز، ٹریڈنگ کا کاروبار ہے، ان کو اس ہفتے کافی لابھ ہوگا۔ ٹورس والے، خاص طور پر وہ بچے جن کا میں نے ذکر کیا ہے، جو نظر بد کا شکار ہو جاتے ہیں، ان کو چاہیے کہ 2 کافور کی ٹکیاں لیں، ان کو دیسی گھی میں لگا لیں، چاہے تھوڑا سا ہی لگا لیں، اور رات کو سوتے وقت ان دونوں ٹکیاں کو باقاعدہ جہاں بچے سوتے ہیں وہاں سونے سے پہلے اس کمرے میں دھونی دیں۔ یہ عمل آپ نے تقریباً 3 دن متواتر کرنا ہے،
پھر دیکھیے گا انشاءاللہ تعالی نظر بد بھی ٹھیک ہوگی، اگر کوئی وبا وغیرہ ہوگی تو وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ آپ کے اس ہفتے کا لکی نمبر 6 اور 1 ہے، برج جوزا یعنی جیمنائی۔ اس ہفتے کے شروع میں کوئی سفر پڑ سکتا ہے یا بیرون ملک سے کسی مہمان کی آمد رفت متوقع ہے۔ صحت بالکل ٹھیک رہے گی، ناقابل فہم رقم ملنے کے پورے چانس ہیں۔ 17 اور 18 تاریخ کو خرچہ بڑھے گا اور انہی تاریخوں میں کچھ غیر یقینی صورتحال کا سامنا رہے گا۔ زیادہ ہمدرد بننے کی کوشش مت کیجیے گا۔ لین دین کے معاملے میں کسی کی گارنٹی، چاہے وہ زبانی طور پہ ہو یا چیک کی شکل میں ہو، بالکل پرہیز کیجیے گا، ورنہ نقصان اٹھانا پڑ جائے گا۔ انہی 2 دنوں میں نیند بھی ڈسٹرب رہے گی، لیکن 19 اور 20 تاریخ کو حالات سازگار ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اولاد، خاص طور پر بچیوں کے حوالے سے کوئی خوشخبری ضرور ملے گی، چاہے وہ ان کے رشتے کے بارے میں کیوں نہ ہو۔ جن بچیوں کا رشتہ رکا ہوا ہے ان کے والدین کو چاہیے کہ وہ پوری کوشش کریں، انشاءاللہ تعالی اچھی نوید سننے کو ملے گی۔ اس ہفتے کاروبار میں تیزی بھی دیکھنے کو ملے گی اور مندہ بھی رہے گا۔ یہ دونوں صورتحال بدستور رہیں گی۔ آپ کو چاہیے کہ بیوی کے ساتھ بنا کے رکھیں اور گھر کے ماحول پر ذرا خاص توجہ دیں، یہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ آپ کی گھریلو توجہ کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو والد سے بالکل کوئی مالی فائدہ ہو سکتا ہے۔ بیرون ملک کے سفر سے ذرا گریز کریں تو بہتر ہوگا۔ شوبز کی دنیا کے حوالے سے کامیڈین ایکٹرز اور ماڈل گرلز کو اس ہفتے مالی فائدہ بھی ہوگا اور نئے کانٹریکٹ پر سائن کرنے کا موقع بھی ملے گا۔ جیمنائی والوں، ان کے اسینڈٹ کا مالک عطارد، جو ان کے اسینڈٹ سے بالکل 9ویں گھر میں ہے، اور 9واں گھر جو زحل کا گھر بنتا ہے یعنی 11واں گھر، خواہشات بھی بڑھیں گی اور آس امید بھی لگے گی۔ راتوں رات امیر بننے کے چکر میں ہم آفتوں کے پیچھے مت بھاگیے گا، لہٰذا ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ سلو اسٹڈی ون دا ریس۔ جیمنائی والوں کو چاہیے کہ جمعرات اور ہفتے کے دن 5واں سپارہ لیں، کوشش کریں کہ وقت نکال کر اس کو اگر 5 بار پڑھ سکتے ہیں تو 5 بار پڑھ لیں، یا 1 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں تو 1 مرتبہ پڑھ لیں۔ یہ سپارہ پڑھ کر کسی مسجد میں رکھوا دیجیے گا اور 50 روپے کسی فقیر کو دے دیجیے گا، انشاءاللہ تعالی اللہ بہتر کرے گا۔ آپ کے اس ہفتے کا لکی نمبر 7 اور 5 ہے، برج سرطان یعنی کینسر۔ برج سرطان والوں کے اس ہفتے طبیعت میں بہتری تو آنا شروع ہو جائے گی اور صحت میں مثبت تبدیلی بھی محسوس ہوگی، اور ایسا لگے گا جیسے کوئی گھٹن یا ڈپریشن خود بخود ختم ہو گیا ہے، اور مالی رکاوٹ بھی ختم ہوگی۔ بہن بھائیوں اور قریبی رشتہ داروں سے کوئی مینٹلی گیپ پڑ سکتا ہے، صرف ان کے غیر مناسب رویے کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ گھریلو مصروفیات تو بڑھیں گی، لیکن اس ہفتے ایک بات تو طے شدہ ہے، جن دوستوں سے کوئی پرانی سلام دعا، لیکن ایک بات تو طے شدہ ہے، پرانے دوست یا جن سے کوئی سلام دعا ہے، وہ لوگ اس ہفتے آپ کی فہرست سے فارغ ہونے جا رہے ہیں، بلکہ دور ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ نئے دوست، نئے لوگ، نئے مراسم پیدا ہوں گے۔ اولاد کی طرف سے صورتحال کچھ بہتر نظر نہیں آ رہی۔ ان کے ایٹیچیوڈ کو نظر انداز مت کریں اور نہ ہی طبیعت کا بہانہ سمجھیں۔ کچھ واضح اشارے ہیں، آپ بھی اس عمر سے بالکل گزرے ہوئے ہیں۔ بزنس کی طرف خاص توجہ دینا ہوگی۔ طبیعت میں ایک رومانوی کیفیت پیدا ہونے جا رہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس طبیعت کے ہاتھوں مجبور ہو کر آپ اپنی تمام مصروفیات ایک طرف رکھ کے کوئی نئے مسئلے مسائل کھڑے کر لیں۔
لہٰذا بزنس پر خاص توجہ دینا ہوگی۔ سرکاری ملازم افراد کی من چاہی تبدیلی بالکل ہو سکتی ہے اور پروموشن کے آثار بالکل نمایاں ہیں۔ چھوٹے موٹے سفر کا پروگرام بن سکتا ہے، لیکن آپ اس پروگرام کی ڈیٹس آگے کر دیں گے۔ اس ہفتے 17 اور 18 تاریخ کو آپ کو شیئر مارکیٹ جیک پاٹ سے بالکل فائدہ ہو سکتا ہے، اور جو لوگ ڈیلی ویجز پر کام کرتے ہیں ان کو اس ہفتے روزگار میں بہتری کا سامنا رہے گا۔ جن خواتین کا بوتیک بیوٹی پارلر کا کام ہے ان کو اس ہفتے کافی بہتری دیکھنے کو ملے گی اور مالی فائدہ بھی ہوگا۔ کینسر والوں کو چاہیے کہ ہفتے اور پیر والے دن دودھ چاول بچوں میں بانٹیں یا کسی مدرسے میں بھیج دیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ بہتر کرے گا، اور ہو سکے تو خود بھی دودھ کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ آپ کا اس ہفتے کا لکی نمبر 2 اور 6 ہے۔ برج اسد یعنی لیو، جیسے ہی یہ ہفتہ شروع ہوگا آپ کے اسینڈنٹ کا مالک یعنی سن جو ایکویریس سے ٹرانزٹ کر کے باقاعدہ پائسز میں داخل ہو جائے گا، یعنی اپنی 30 ڈگریاں پائسز میں طے کرے گا۔ سائن تو یہ بھی اچھا نہیں ہے، لیکن ایکویریس سے تو بہتر ہے، کیونکہ ایکویریس میں سن بالکل وبال کا ہوتا ہے۔ اس ہفتے صحت کا خاص خیال رکھیے گا۔ ڈائبٹیز اور ہارٹ کے مریض وہ اپنی صحت پر جتنی بھی توجہ دیں اتنی کم ہے۔ ٹونے اور ٹوٹکوں کے چکر میں مت پڑیے گا، ڈاکٹر سے کنسلٹ کیجیے۔ اس ہفتے کے شروع میں مالی آمدن کچھ بہتر رہے گی، لیکن اس ہفتے خرچے بھی بدستور رہیں گے، اور جن لوگوں سے آپ کے کو مالی معاملات چل رہے ہیں وہ لوگ ٹال مٹول کریں گے یا آپ کو کوئی نئی ڈیٹ دیں گے، لیکن اس کے باوجود وہ اس نئی ڈیٹ پہ بھی پورا نہیں اتریں گے، جس سے آپ کے ڈپریشن میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اس ہفتے مالی پریشانیاں تو ایک طرف، لیکن کوئی تبدیلی کی طرف مت جائیے گا۔ والد سے کوئی بحث و تکرار مت کیجیے گا، اور جیون ساتھی کی باتوں پر بالکل توجہ دینا ہوگی، لیکن کچھ باتوں کو بھولنا بھی پڑے گا۔ جن لوگوں کا گورنمنٹ یا سرکاری اداروں میں کوئی کام رکا ہوا ہے وہ بھی ہوتا ہوا بالکل نظر نہیں آ رہا۔ نہ کسی کے کہنے پہ کوئی رقم دیجیے گا، ورنہ وہ رقم بالکل ضائع ہو سکتی ہے۔ بیرون ملک کا سفر پڑ سکتا ہے، البتہ جو لوگ باہر سیٹل ہونے کے خواہش مند ہیں ان کے لیے یہ سائن اچھا ہے۔ جن لوگوں کا کنسٹرکشن یا آن لائن کوئی بزنس ہے وہ اس ہفتے کافی لابھ اٹھا سکتے ہیں۔ لیو والے وہ حضرات جو ڈیلی ویجز پر کام کرتے ہیں ان کو اس ہفتے مالی مشکلات اور کام میں دشواری کا سامنا رہے گا، اور خاص طور پر جن کی عمر 48 سال سے اوپر ہے ان کو چاہیے کہ اپنی ڈائبٹیز، ہارٹ اور بلڈ پریشر کا خاص خیال رکھیں، اور خواتین کو چاہیے کہ پانی کا استعمال زیادہ کریں، ان کو کوئی یورین پرابلم ہو سکتا ہے۔ لیو والوں کو چاہیے کہ اتوار اور منگل کے دن شکر، چاول اور سفید تیل ان تینوں کو مکس کر کے درختوں کی جڑ میں ڈالیں جہاں کیڑے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا۔ آپ کے اس ہفتے کا لکی نمبر 5 اور 4 ہے۔ برج سنبلا یعنی ورگو، سنبلا والوں کی شروع میں یعنی اس ہفتے کے شروع میں طبیعت ناساز تو رہے گی، اور ساتھ ہی ساتھ کچھ ایسی خبر سننے کو ملے گی جس سے طبیعت میں اداسی جیسا ماحول رہے گا۔ آپ نے اگر کوئی آس امید کہیں لگا رکھی ہے تو وہ پوری ہوئی نظر نہیں آ رہی، جس سے پریشانی بڑھے گی۔ ہاں، ٹھیک 2 دن بعد یعنی اس ہفتے کے پہلے 2 دن بعد طبیعت میں ایک خوشی کی ایسی لہر دوڑے گی جو آپ کو بھی معلوم نہیں ہوگا کہ یہ چمکار کیا ہوا ہے۔ طبیعت رومانٹک بھی ہوگی اور ہر چیز خوبصورت دکھائی نظر آئے گی۔ 17 اور 18 تاریخ کو مالی رقم ملنے کے پورے چانس ہیں، بلکہ یوں کہیے کہ آپ کے وہم و فہم سے زیادہ یعنی دگنی رقم مل سکتی ہے۔ اندرون ملک کا سفر بھی پڑ سکتا ہے، لیکن آپ کریں گے نہیں۔ اس ہفتے کے درمیان میں شادیوں کا سلسلہ اور پرائیویٹ ضیافتوں پر جانے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اس ہفتے کے شروع میں بزنس میں
मंदा तो रहेगा, लेकिन अचानक तेज़ी और बेहतरी नज़र आना शुरू हो जाएगी। इस मौजूदा वक्त में अगर आप कोई तब्दीली चाह रहे हैं तो फ़ौरन कीजिए, यही वक्त है जो आगे चलकर मुस्बत साबित होगी। और जिन लोगों की शादी के मामलात रुके हुए हैं या कोई ख़ानदानी पेचीदगियों की वजह से मैरिज में कोई प्रॉब्लम आ रही है, वो अब दूर होने जा रहे हैं, यानी आप अपनी घर गृहस्थी में कदम रखने जा रहे हैं। बैरून मुल्क सफ़र करने वाले हज़रात बाख्तियार कर लें, बिल्कुल सफ़र यकीनी है। और जिनका अदालती मामला या सरकारी दफातर में काम इल्तवा का शिकार है, वो भी अब फाइनल होने जा रहा है, लेकिन ख़र्चा तो पड़ेगा। मोबाइल फ़ोन, गाड़ियाँ, केमिकल्स का कारोबार करने वालों को हफ्ते के पहले 2 दिन निकाल कर बाकी सारा हफ्ता माली फ़ायदा रहेगा। सुमला वालों को चाहिए कि मंगल की रात 14 सब्ज़ लाचियाँ और किशमिश थोड़ी सी ले लें और 50 रुपये ये अपने सराहने रख लें। जैसे ही सुबह उठें ये किसी फ़कीर को दें और पौधों को पानी अपने हाथ से डालें। इंशाल्लाह देखिए अल्लाह कितनी मेहरबानी करता है। आपका इस हफ्ते का लकी नंबर 5 और 2 है। बुर्ज़ मेज़ान यानी लिब्रा, इस हफ्ते का शुरू का दिन हो या आखिरी दिन, तबीयत तो बेहतर रहेगी और अंदर का मौसम भी ठीक होना शुरू हो जाएगा। आपके असेंडेंट का मालिक यानी वीनस जो एग्जाल्टेशन में जा रहा है, यानी शरफ़ की ज़ोरा, जो 17 मार्च को बाकायदा ट्रांजिट करके पाइसिस में चली जाएगी। आपको सिर्फ यहाँ पर एक काम करना है, आप अपने तमाम मामलात पॉजिटिव तरीके से हल करने की कोशिश कीजिए। अपना लहजा बदलिए, सिर्फ थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाइए। देखिए तमाम चीज़ें खुद ब खुद आपके हक़ में बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। इसमें कोई दो राय नहीं कि हालात बिल्कुल बिगड़े हुए हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं कि ये बेहतर नहीं होंगे। हर चीज़ बदलती है, पल पल बदलती है। अब वक्त आ गया है कि आप हम तमाम मामलात को नए तरीके और नए अंदाज से हैंडल करना शुरू कर दें, सिर्फ पॉजिटिव होके। या यूँ कहिए कि आपका नया साल 17 मार्च से शुरू होने जा रहा है। बिज़नेस में बेहतरी, शादी का खाना हो या शराकत, ये तमाम चीज़ें अब आपकी तवज्जो की मुंतज़िर है। एक नई एनर्जी, नए जज्बात और नए ख़यालात आपके अंदर जन्म लेने जा रही हैं। जो लोग प्राइवेट मुलाजमत करते हैं उनके तरक्की के बहुत ज़्यादा चांस हैं, या ये भी हो सकता है वो प्राइवेट मुलाजमत से अपने बिज़नेस की तरफ आ जाए, या किसी दोस्त की माली मदद से कोई नया काम स्टार्ट कर ले, ऐन मुमकिन है। सरकारी मुलाजम पेशा अफराद की प्रमोशन यकीनी है। एक बात शादीशुदा ख़वातीन के लिए जिनको औलाद का मसला है और ख़ास तौर पर जो बेटी की नेमत से महरूम है, उनके लिए ये साइन बड़ा अच्छा बनने जा रहा है। वो इंशाअल्लाह ताला कोशिश करें वजीफ़ा इज़दवाजी में उतरने की। इस वक्त जो भी बुनियाद रखेंगे, ऐन मुमकिन है कि ज़ोरा का वीनस, बल्कि ज़ोरा का एग्जाल्टेशन में होने से अल्लाह ताला आपको बेटी जैसी नेमत अता करे। लिब्रा वाले वो लोग जिनका आर्टिफिशियल ज्वेलरी, ब्रांड, कपड़े, कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जरी का बिजनेस है, उनको इस हफ्ते काफ़ी लाभ होगा। लिब्रा वालों को चाहिए कि ये वक्त बिल्कुल हाथ से निकलने मत दे। आपकी थोड़ी सी कोशिश आपके ज़्यादा मसले हल कर सकती है। लिहाजा लिब्रा वालों को चाहिए कि मंगल के दिन 900 ग्राम मसूर की दाल ले, सुर्ख रंग की, वो किसी फ़कीर को दे दे। हो सके तो घी और ऑयल का पैकेट भी लेकर दे। इंशाअल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। आपके इस हफ्ते का दिन 6 और 8 है। बुर्ज अकरब यानी स्कॉर्पियो,
जिन लोगों को सांस का मसला है या फेफड़ों में कोई प्रॉब्लम है वो अपना ख़ास ख्याल रखें, डस्ट से दूर रहें और मास्क का लाजमी इस्तेमाल करें। इस हफ्ते माशी मसाइल का सामना तो रहेगा, बिजनेस में गैर यकीनी सूरत हाल भी देखने को मिलेगी, बिजनेस पार्टनर से उलझाव भी हो सकता है। लेकिन एक साइन आपके लिए बड़ा अच्छा है, किसी दोस्त के मशवरे या उसके माली तावन से इस हफ्ते आपका वक्त अच्छा गुजर सकता है। किसी दोस्त के मशवरे या माली तावन से ये हफ्ता तो अच्छा गुजर सकता है, लेकिन बिजनेस में कोई बेहतरी के भी में इम्कान नहीं है और ना ही कोई तब्दीली के। बिजनेस पार्टनर के साथ मज़ीद बदमज़गियाँ पैदा हो सकती हैं। अज़दवाजी ज़िंदगी में भी कोई बेहतरी नज़र नहीं आ रही। हाँ, अलबत्ता किसी दूसरी जगह से नई दोस्ती की ऑफ़र या पेशकश हो सकती है, लेकिन ये दोस्ती या जज्बाती तल्लुक़ आपकी अज़दवाजी लाइफ को उस दराहे पर लाकर खड़ा कर सकता है जहाँ से कुछ भी हो सकता है। आपका तो नुकसान होगा ही, लेकिन इससे कई ज़िंदगियों का नुकसान भी हो सकता है। लिहाजा हकीकत का सामना कीजिए और कोशिश कीजिए कि अपनी इज़दवाजी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में जितनी भी कोशिश कर सकते हैं कीजिए और इसमें देर मत कीजिए। प्राइवेट और मुलाजम पेशा अफराद के लिए इस हफ्ते तब्दीली यकीनी है। बहरहाल स्कॉर्पियो वाले हज़रात 17 और 18 तारीख को बड़ी देखभाल के चलिएगा, बल्कि अपने तमाम मामलात को बड़े सूझबूझ के साथ हल करने की कोशिश कीजिएगा। ये दोनों तरीक़े आपके लिए बड़ी अहम हैं। खुदा ना करे कोई हादसा वगैरह, आपकी लापरवाही की वजह से कोई हादसा भी पेश आ सकता है, चाहे वह कानूनी शक्ल में हो या ट्रैफिक की शक्ल में हो। लिहाजा एहतियात कीजिएगा, लड़ाई झगड़े से ज़रा परहेज़ कीजिएगा। स्कॉर्पियो वालों को चाहिए कि मंगल और हफ्ते के दिन पाव या आधा पाव मिठाई वो किसी फ़कीर को दे, इंशाअल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। बुर्ज कौस यानी मुश्तरी, इस हफ्ते घर में खुशी जैसा माहौल बनेगा। बहन या बेटी की शादी की तारीख भी तय पा सकती है। ख़र्चा तो बढ़ेगा और दूसरी तरफ घर की मरम्मत और डेकोरेट पर भी खर्चा बढ़ेगा। आमदनी बेहतर रहेगी, रोज़गार में भी बेहतरी आएगी। जो लोग घर की तब्दीली का प्रोग्राम पिछले कई दिनों से बना रहे हैं वो यकीनन अब तब्दीली की तरफ जाएंगे। एक और तब्दीली जो बड़ी अहम है कि अगर उनके अगर वो कोई घर लेने का इरादा करते हैं, यानी कोई छोटा घर हो सकता है वो बड़ा घर लेने के लिए तैयार हो जाए, ये एक तब्दीली आ रही है सैजिटेरियस वालों के लिए। सैजिटेरियस वालों के लिए ज़रूरी है कि वो अपने हार्ट का ख़ास ख्याल रखें। अपनी ग़िज़ा, मेडिसिन, वॉक, इन तमाम चीज़ों पर ख़ास तवज्जो देना होगी। सूरज का सैजिटेरियस से चौथे घर में आना ये कोई अच्छा साइन नहीं है। वो भी पाइसिस का हार्ट प्रॉब्लम बिल्कुल हो सकती है आपकी ज़रा सी लापरवाही की वजह से। बिज़नेस में बेहतरी तो रहेगी, लेकिन कुछ अहम तब्दीलियाँ भी देखने को मिलेंगी और इस हफ्ते फ़ायदा भी होगा। मजहबी सफ़र भी बढ़ेगा और यहाँ तक कि मजहबी कामों पर खर्च भी होगा। जिन लोगों का फास्ट फूड, होटलिंग का कारोबार है या वो लोग जो मेडिकल से रिलेटेड हैं, उनको इस हफ्ते काफ़ी लाभ मिलेगा माली लिहाज से। ख़ास तौर पर वो लोग जो ठेकेदार हैं, उनका किसी सरकारी महकमों में कोई टेंडर भी पास हो सकता है जिससे उनको फ़ायदा होगा, बल्कि माली फ़ायदा होगा। डेली वेजिस पे काम करने वाले अफराद को इस हफ्ते माली फ़ायदा भी होगा और रोज़गार भी बआसानी मिलेगा। सैजिटेरियस वालों को चाहिए बुध और जुमेरात के दिन 5 सेब लें और 750 रुपये ये किसी फ़कीर को दें जुमेरात के दिन और बुध के दिन,
انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا۔ آپ کا لکی نمبر 7 اور 3 ہے۔ برج جدی کیپریکون، اس ہفتے کے شروع میں طبیعت ذرا ایموشنل رہے گی، گھر کی ذمہ داریاں بھی بڑھیں گی اور والدہ کی صحت کے حوالے سے چنتا رہے گی۔ کسی نئے کام سے آپ کو فائدہ بالکل یقینی ہے، اور یہ نیا کام آپ کے کئی معاشی مسائل کو دور کرنے جا رہا ہے۔ اندرون ملک کا سفر بھی پڑ سکتا ہے، کسی عزیز و اقارب یا بہن بھائی کے بچوں کی شادی پر خرچہ بھی پڑے گا۔ اس ہفتے کچھ ایسے سائن بننے جا رہے ہیں کہ آپ اپنی ذہنی توانائی سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن آپ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ اسی کام کو 4 چاند بھی لگا سکتے ہیں۔ بزنس میں نئی نئی تبدیلیوں، نئے نئے رسک آپ کو کافی آگے لے جانے والے ہیں۔ 18 سے 19 تاریخ کو میڈیکل لائن کے لوگوں کے لیے بڑا اچھا سائن ہے۔ انجینئرنگ اور الیکٹریشینز کا کام کرنے والے افراد بالکل فائدہ اٹھا سکتے ہیں ان طریقوں کو۔ 17 اور 18 کو کاپر کا کام کرنے والے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کاپر کا ریٹ بالکل اوپر جائے۔ اور جو لوگ غلہ بانی کا کام کرتے ہیں ان کو اس ہفتے ذرا مندہ رہے گا، حالانکہ ریٹ بالکل اپ رہیں گے لیکن ان کو مندہ رہے گا۔ بیوی سے کوئی مالی فائدہ ہو سکتا ہے، بیوی کی سیونگ جو بالکل آپ کے کام آ سکتی ہے۔ اس عمل سے ازدواجی تعلق میں پختگی بھی پیدا ہوگی اور باقاعدہ اعتماد بھی بڑھے گا۔ بیرون ملک کا سفر کرنے والے حضرات اس ہفتے اگر سفر نہ ہی کرے تو بہتر ہے، اگر سفر کر بھی لیتے ہیں تو ان کو واپس آنا پڑے گا، پھر چاہے بعد میں چلے جائیں۔ کیپریکون والوں کو چاہیے کہ لوہے کا باؤل لیں یا کوئی برتن لیں، اس میں گھی ڈال کر کسی فقیر کو دے اور ساتھ 40 یا 80 روپے دے، انشاءاللہ تعالی اللہ بہتر کرے گا۔ آپ کے اس ہفتے کا لکی نمبر 8 اور 4 ہے۔ برج دلو ایکویریس، اب وقت آ گیا کہ بڑی بڑی عقل کی باتیں صرف لوگوں کے لیے نہیں تھیں، بلکہ وہی باتیں اب آپ کے اپنے حق میں بھی بہتر ثابت ہونے جا رہی ہیں۔ بیوی کے سکھ کے ساتھ ساتھ مالی فائدہ بھی ہونے جا رہا ہے۔ دوستوں کے ساتھ علمی بحث مباحثہ بھی رہے گا اس ہفتے، لیکن کوشش کیجیے گا کہ اس بحث مباحثے کو صرف بحث کی حد تک رکھیے گا۔ وہ بحث مباحثہ پولیٹیکل یعنی سیاست کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن احتیاط کیجیے گا اس بحث مباحثہ میں آپ کے کچھ ذاتی تعلق میں کوئی فرق نہ پڑے۔ اس ہفتے خاندان میں کوئی خوشی جیسا ماحول بنے گا یا کوئی شادی وغیرہ کا، لیکن اسی ماحول کے دوران آپ کے بچے یا کسی بچی کی شادی کی تاریخ بھی طے پا سکتی ہے یا کوئی رشتے کی بات چل سکتی ہے جو آگے چل کے باقاعدہ ایک رشتہ داری کی شکل اختیار کر جائے گی۔ جن لوگوں کا پراپرٹی یا کنسٹرکشن کا کام ہے ان کو اس ہفتے تو محنت تو بہت کرنا پڑے گی، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ محنت رنگ نہ لائے، انشاءاللہ تعالی ضرور لائے گی۔ اور بزنس مین افراد اگر کاروبار میں بہتری چاہتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ اپنا بزنس پارٹنر، اپنے لائف پارٹنر کو تحریری طور پر بزنس پارٹنر شو کرے۔ اس عمل سے آپ کا بھاگیہ یعنی نصیب دن بدن روشن ہونا شروع ہو جائے گا۔ بیرون ملک سیٹل ہونے والے حضرات بالکل دیر نہ کریں، اگر ان کے ڈاکومنٹس میں کوئی کمی ہے یا پورے نہیں ہے تو ان کو جلد از جلد پورا کرنے کی کوشش کریں اور امیگریشن ڈپارٹمنٹ سے باقاعدہ رابطہ کر کے مکمل تعاون کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ بہتر کرے گا۔ ایکویریس والوں کو چاہیے کہ 2 پراندے لیں کالے رنگ کے، وہ گھر کی ملازمہ یا کسی جاننے والی خواتین کو گفٹ کے طور پر دیں، انشاءاللہ تعالی اللہ بہتر کرے گا۔ آپ کے اس ہفتے کا لکی نمبر 8 اور 2 ہے۔ برج حوت یعنی پائسز، اس ہفتے 2 میجر پلینٹ ٹرانزٹ آپ کے برج میں ہونے جا رہی ہیں، یعنی سورج
جو 15 مارچ کو ٹرانزٹ کر کے آپ کے ہاؤس میں آئے گا، اور ساتھ ہی 17 اور 18 تاریخ کی درمیانی شب کو وینس بھی ٹرانزٹ کر کے آپ کے ہاؤس میں داخل ہو جائے گی۔ وینس کا ٹرانزٹ کر کے آپ کے ہاؤس میں آنا، یعنی اچ راشی کا ہو کے آنا، یہ پائسز والوں کے لیے ایک اچھا شگن ہے۔ سورج کا آپ کے ہاؤس میں آنے سے ایک تو وہ پائسز والوں کی ایگو کو کم کرے گا، اور ساتھ ہی ساتھ پائسز والوں میں ایک نرم رویہ دیکھنے کو ملے گا۔ زہرہ جو آپ کی محبت اور جذبات کو بھی ابھارے گی، لیکن ایک بات کا خاص خیال رکھیے گا کہ یہ وینس اور سورج جو آپ کے 6 اور 8ویں گھر کے مالک ہیں، جب بھی کوئی پلینٹ کسی ہاؤس میں آتا ہے تو وہ اپنی تمام پراپرٹیز کو لے کے آتا ہے، خالی پلینٹ نہیں آتا۔ 6 گھر وہ بھی زوڈیک میں کوئی اچھا نہیں مانا جاتا، اور 8واں گھر وہ بالکل نہیں مانا جاتا۔ یہ ترکبہ بھی ہیں ویدک اسٹرالوجی کی زبان میں۔ آپ کو چاہیے کہ اپنے آپ کو سیکشل طور پر ذرا کم استعمال کیجیے گا، ورنہ اس سے آپ کی صحت کافی متاثر ہو سکتی ہے، یعنی ڈائبٹیز کی طرف بھی جا سکتے ہیں، اور ہارٹ کی پرابلم کی طرف بھی جا سکتے ہیں، اور کڈنی پرابلم بھی کھڑے ہو سکتے ہیں۔ بیوی کے ساتھ بہتری اور دوستی جیسا ماحول رہے گا۔ بزنس میں جو معاملات آپ کے ڈیلے یا رکے ہوئے تھے وہ متحرک ہونا شروع ہو جائیں گے۔ خفیہ مخالفوں کی نرم رویے سے ذرا بچیے گا، وہ آپ کو کہیں اور کسی وقت بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اس ہفتے کی 18، 19 اور 20 تاریخ کو سفر تو پڑے گا، لیکن ساتھ ہی ساتھ خرچہ بھی پڑے گا۔ بہن بھائی رشتہ داروں سے بھی ذرا محتاطی رہیے گا، اور جو خواتین یعنی فیمیل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ سے جن کا تعلق ہے، ان کی پروموشن بالکل اس ہفتے یقینی ہے، اور ان کو مالی فائدہ بھی ہوگا۔ کہیں غیب سے مدد ملنے کے پورے امکان ہیں۔ سیجیٹیریس والوں کو چاہیے کہ جمعرات کے دن 2 لڈو مٹھائی والے، 2 سیب اور 20 روپے یہ کسی فقیر کو دیں، اور انشاءاللہ تعالی اللہ بہتر کرے گا۔ اپنے ارد گرد کا ماحول صاف رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اور خدا ہم سب کا حامی و ناصر رہے، بلکہ تمام بنی نوع انسانیت پر اپنی رحمت کرے۔ بہرحال ماسک کا استعمال لازمی کریں، اور سوشل ڈسٹینس ذرا رکھیے، یہ ہمارے لیے اور ہماری آنے والی نسلوں کے لیے بھی بہتر ہے۔ لہٰذا آج اتنا ہی، خدا حافظ۔